الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یہ 20واں پارہ ہے. اس میں سورۃ النمل کا کچھ حصہ ہے اور سورہ قصص مکمل ہے، اور اس کے بعد سورہ عنکبوت. اس کا بیشتر حصہ اس سے پارے میں ذکر کیا گیا ہے اور کچھ حصہ 21ویں پارے کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے. 19ویں پارے کے آخر کی جو آخری آیت تھی کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں اور قیامت تک کے لیے آنے والے اہل ایمان ہیں. فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ کی ذات بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ کون بہتر ہے؟ تو یہ جو آخری آیت ہے 19ویں پارے کی، اس کی تشریح اور توضیح جو ہے 20ویں پارے کے آغاز میں کی گئی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے کہ جس کے اختیار میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، وہ اپنے بندوں سے نرمی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، یہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ تو یہاں سوال کیا امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، آسمان سے پانی کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا، پھر آسمانوں پر رب العالمین نے درخشندہ ستاروں کو مزین کیا ہوا ہے، اللہ نے زمین پر نہروں کو جاری کیا ہے، اور فرمائے کون ہے جو مضطر لاچار کی پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو رات کی تاریکی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ تمام اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل دے کر سوال یہ کیا ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ایسا معبود ہے جو آسمان سے بارش نازل کر سکتا ہو یا اس نے آسمان و زمین میں تخلیق میں حصہ لیا ہو؟ تو مانا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ سارے کام، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. اصل میں توحید ربوبیت جو ہے نا، اس کو پیش کر کے توحید الوہیت کا اثبات کیا جاتا ہے کہ جب خالق اللہ کی ذات ہے، آسمان اس نے بنایا ہے، زمین اس نے بنائی ہے، اور یہ نہروں کا سلسلہ اللہ کی ذات نے شروع کیا ہے، یہ سارے امور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے تو پھر عبادات کا حقدار بھی ایک اللہ کی ذات ہے. مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کو مانتے تھے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، تصرف وہ کرتا ہے، لیکن جب عبادات کی باری آتی کہتے ایک رب نہیں ہے، یہ اور بھی معبود ہیں، لات بھی ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، ثالث بھی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ العالمین نے اپنی توحید کی جو ربوبیت ہے اس کو بیان کر کے اپنی الوہیت کو ثابت کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کلامت کا ذکر کیا ہے. فرمائے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. قرب قیامت ایک علامت یہاں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک علامت یہ ظاہر ہوگی کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا. ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمارا دل کی گہرائیوں سے ایمان ہے کہ قرب قیامت ایسا جانور آئے گا اور لوگوں سے وہ کلام کرے گا. اصل میں قیامت کے قریب کچھ ایسے امور ظاہر ہوں گے جو عجیب و غریب ہوں گے کہ وہ چیزیں جو عموماً کلام کرتی نہیں ہیں
لیکن وہ کلام کریں گی. ان میں سے ایک جانور بھی ہے. جانور کلام نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ دابۃ الارض جو قیامت کی ایک مخصوص علامت ہے، یہ لوگوں سے کلام کرے گی. اور بھی اشیاء ہیں جو قرب قیامت کلام کریں گی، جو عموماً کلام کرتی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت یہ جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے یہ بھی کلام کرے گا. حالانکہ جمادات میں سے ہے، جانور میں تو پھر بھی روح موجود ہوتی ہے، لیکن تسمہ بھی کلام کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درندے بھی کلام کریں گے. اور تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت انسان کی جو ران ہے یہ بھی اللہ کی قیامت کے والے دن جو ہے یہ ران بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرے گی. اور قرآن نے تو یہ صراحت کی ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ قیامت والے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے ہاتھ پیر کلام کریں گے. اللہ انہیں بولنے کی طاقت دے گئی ہے. تو لہذا جو علامات اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں یا قرآن نے بیان کی ہیں، اگرچہ وہ عجیب و غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ تو قرب قیامت یہ جانور نکلے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی 10 علامات بیان کی ہیں، دجال کا خروج ہے، مہدی کا ظہور ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک دابۃ الارض کا ذکر بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس کا جو زمین پر نکلنا ہوگا وہ چاش کے وقت نکلے گا. یہ یعنی آپ کے یہ 8 سے 9 10 بجے کا ٹائم جو یہ جانور نکلے گا اور ہر شخص سے کلام کرے گا. مومن سے بھی کلام کرے گا اور کافر سے بھی کلام کرے گا. اس کے بعد سورۃ القصص ہے. قصص، اس سورت کو قصص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 نامور شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے. اگرچہ وہ ائمۃ الکفر تھے، کفر کے سردار تھے، لیکن چونکہ ان کا تذکرہ اس سورت میں کیا گیا ہے تو اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ القصص. ایک فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا تعارف ہے، اور نمبر 2 قارون کا ذکر کیا گیا ہے، اور نمبر 3 حامان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اس کے ضمن میں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ 3 شخصیات ہیں، فرعون، حامان اور قارون. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، فرماتے قرآن کی 3 صورتیں یکے بعد دیگر نازل ہوئی ہیں، یعنی آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں اور قرآن کی ترتیب کے مطابق نازل ہوئی ہیں. مثلا سورۃ النمل جو 19ویں پارے کے اندر ہے، اس کے بعد سورۃ قصص ہے، اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے. یہ تینوں صورتیں فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگر نازل ہوئی ہیں. ان سورۃ النمل کے بعد سورۃ قصص، قصص کے بعد سورۃ النمل سورۃ العنکبوت نازل ہوئی ہے. تو ان 3 صورتوں میں آپس میں مناسبت بھی ہے، یہ ایک ساتھ نازل بھی کی گئی ہیں ترتیب کے ساتھ، اور ان میں مناسبت بھی ہے. مناسبت یہ ہے کہ سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا تھا، بلکہ یہاں سورۃ عنکبوت شامل نہ کریں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سورۃ شعراء اور سورۃ النمل اور سورۃ القصص یہ 3 صورتیں جو ہیں یکے بعد دیگر نازل ہوئی ہیں. شعراء 19ویں پارے میں ہے، نمل بھی 19ویں پارے میں ہے، اور قصص 20ویں پارے میں ہے. یہ 3 صورتیں جو ہیں یکے بعد دیگر نازل ہوئی ہیں، اور ان میں مناسبت ہے. مناسبت یہ ہے کہ سورۃ شعراء میں اللہ رب العالمین نے جب واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میرے ذمے ان کا ایک قتل بھی ہے، یعنی میں نے ایک بندہ قتل کیا تھا لہذا وہ قتل میرے ذمے ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا ہوں. وہاں صرف قتل کا ذکر کیا گیا تھا. اور سورۃ جو قصص ہے اس میں قتل کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس بندے کو مارا، کس بنیاد پہ مارا تھا، تو پوری تفصیلات جو ہے قصص کے اندر بیان کی گئی ہے. یعنی شعراء کے اندر صرف اشارہ تھا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ان کے میرے ذمہ ان کے قتل کا معاملہ باقی ہے. تو اس صورت میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس بندے کو قتل کیا گیا تھا، کس بنیاد پہ آپ نے قتل کیا تھا. یہ مناسبت ہے. سورۃ النمل میں العالمین سے اتنا بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کے آتا ہوں.
یہ نمل میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کہ آپ کس مقام پر تھے، کہاں سے واپس آ رہے تھے، یہ پوری تفصیلات رب العالمین نے سورۃ قصص میں بیان کی ہے۔ تو اس لحاظ سے سورۃ شعراء، سورۃ نمل اور سورۃ قصص جو ہے یہ ایک یکے بعد دیگر نازل بھی ہوئی ہیں اور ان کے مضامین میں آپس میں مناسبت بھی موجود ہے۔ تو سورۃ قصص جو ہے اس کے آغاز میں رب العالمین نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، اس صورت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرعون سب سے بڑا ظالم تھا اور بنی اسرائیل اس دور میں سب سے بڑے مظلوم اور کمزور تھے، لیکن نجات، کامیابی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے اس زمین پر طبقات بنائے ہوئے تھے، تقسیم اس نے کی ہوئی تھی۔ جو لوگ بنی اسرائیل والے تھے وہ ان سے مشقت سے کام لیا کرتا تھا۔ وہ مشقت کیا تھی؟ کھیتی باڑی کا کام کروانا، کنویں کھدوانا، یہ سارے مشقت والے کام فرعون بنی اسرائیل سے لیا کرتا تھا، اور جو کام آسان ہوتے تھے وہ جو قبطی ہوتے تھے مصر کے لوگ ان سے لیا کرتا تھا۔ یہ تقسیم فرعون نے کر رکھی ہوئی تھی، اور ان کی عورتوں سے وہ گھر میں کام کرواتا تھا، اور یذبحون ابناءہم، ان کے بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا۔ یہ سارے مشقت والے کام تھے۔ یہ بالآخر اللہ العالمین نے اس قوم پر احسان کرنا چاہا، ارادہ احسان کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس سال پیدا کیا کہ جس سال فرعون بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ماں کے دل میں غم اور ملال پیدا ہوا کہ بچہ پیدا ہوا اور ابھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ ام موسیٰ پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے یہ 6 باتیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ اے ام موسیٰ پریشان نہیں ہونا، ان ارضعیہ، تم دودھ پلاؤ اس کو، جب تمہیں خوف آئے تو اس بچے کو دریا کے سپورٹ کر دینا، ولا تخافی، خوف نہیں کرنا ہے، ولا تحزنی، غمگین نہیں ہونا ہے، ان راد الیکی، 2 بشارتیں دی ہیں، واپس تیرے پاس لے کر آئیں گے اس کو، اور وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے اس کو نبی بنانا ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 امر ہیں کہ دودھ پلاؤ اور جب خوف آئے تو دریا میں ڈال دینا، یہ 2 حکم دیے گئے ہیں، اور 2 باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف نہ غم، کچھ نہیں کرنا ہے، اور 2 باتوں کی بشارتیں دی گئی ہیں کہ واپس بھی آئے گا تیرے پاس اور ہم اس کو نبی بنا کر چھوڑیں گے۔ تو ایک ہی آیت میں رب العالمین نے 2 امر، 2 نہیں اور 2 بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت اور قرآن کی بلاغت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پھر بالآخر یہ وعدہ پورا کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال دیا گیا، سورۃ طٰہٰ میں پورا واقعہ گزر چکا ہے۔ وہ دریاؤں کی لہروں سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا، فرعون کے غلاموں نے، خادموں نے پکڑ لیا، جب کھولا گیا اس میں بچہ موجود تھا۔ تو بیوی نے کہا تھا فرعون کی کہ لا تقتلو، اس کو مارنا نہیں، اس کو، بڑی سمجھدار خاتون تھی، لا تقتلو عسیٰ ان ینفعنا، اس سے ہمیں نفع ملے گا۔ نفع پھر ملا آسیہ کو، مسلمان ہوئی پھر وہ۔ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور قرآن نے کہا کہ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے تمام عورتوں کا دودھ اس پہ حرام کر دیا۔ تو بالآخر وہ جو 7 بہن چل رہی تھی صندوق کے ساتھ ساتھ، اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کیا تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ پھر لایا کہ ان کی والدہ آئی، دودھ پلایا، تو فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، اللہ رب العالمین نے دوبارہ ماں کو واپس بھی کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور ہم نے وعدہ پورا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے کئی بچے ذبح کر ڈالے تھے۔ یہ اصل میں وہ ایک انجانے خواب میں مبتلا ہو گیا تھا، اس نے خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک بنی اسرائیلی مجھے نقصان پہنچائے گا، تو ایک انجانے خوف نے اور ایک خواب نے فرعون کو پریشان کیا تھا، جس بنیاد پر اس نے یہ ذبح کا عمل شروع کیا تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کروا کے اس کے محل پہنچا کر وہیں پالا پوسا جوان کیا، اور بقول مفسرین کے بچپن کے اندر جو ہے فرعون کی داڑھی بھی کھینچی تھی انہوں نے۔ جو ہے یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ جو ہے اللہ رب العالمین اس میں اسباب کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پیدا کیا، پورا قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ قتل کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ نے ایک قبطی آپ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مارنے کی نیت سے تو آپ اس کو نہیں مارا تھا، فوقذہ موسیٰ، مکہ مارا،
مکے سے بندہ مرتا نہیں ہے لیکن فقضا علیہ، اس کی لکھی ہوئی تھی بیچارہ، اس کا انتقال، وہ مر گیا۔ پھر جب یہ خبر پہنچی بادشاہ کے وقت کے پاس تو پھر یہی معلوم ہوا کہ قتل موسیٰ نے کیا ہے۔ تو پھر آپ وہاں سے نکلے، مصر سے مدین پہنچے۔ مدین میں جب آپ پہنچے ایک کنویں کے پاس آپ پہنچے، وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے حیوانات کو، دو بچیاں سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم جب تک یہ لوگ نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی ہیں۔ یہ وہ لوگ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھرا، ان کو پلایا اور کوئی سوال نہیں کیا، بے لوث خدمت کی، اور ایک درخت کے سائے تلے آ کے بیٹھ گئے۔ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں پردیسی آدمی ہوں، غریب الوطن ہوں، یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن میں تیرا محتاج ہوں، میں اور کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ بچیاں گھر میں گئیں، پھر قرآن نے کہا کہ ان میں سے ایک بچی کو واپس بھیجا گیا، پورا قصہ جا کے باپ کو بیان کیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی جب آئی تھی حیا کے ساتھ آئی تھی، اللہ نے اس کی چال کو حیا قرار دیا ہے کہ شریفانہ انداز سے، کہ کسی اچھے گھرانے کی خاتون ہے، اس انداز سے چلتی ہوئی آئی ہے۔ اور ایک لڑکی کو بھیجا گیا، دو کو نہیں بھیجا گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکیوں نے کہا تھا کہ وہ قوی اور امین ہے، طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ طاقتور تو یوں تھا کہ وہ جو ڈول پانی کا نکالا تھا وہ کئی بندے نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تنہا نکالا تھا۔ اور امین دیکھنے کے لیے ایک لڑکی بھیجی گئی تھی کہ کتنا امانت دار ہے وہ، تو ایک بیٹی کو بھیجا کہ موسیٰ کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر آئے، ملاقات ہوئی۔ یہ جو بھی تھے، شعیب علیہ السلام کا تھے یا کوئی اور تھا، 8 سے 10 سال آپ نے خدمت کی، بکری کی آپ نے چرایا وہاں پر۔ پھر ان میں سے ایک بچی کا ان سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ تو پھر آپ وہاں سے نکلے مدین سے، تو راستے میں وہ آگ دیکھی تھی۔ تو یہاں قصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ مدین سے آ رہے تھے جہاں آپ کو آگ دکھائی گئی تھی۔ پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، پھر فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ فرعون میں نخوت اور کبر تکبر موجود تھا، اس نے بچپن کے وہ احسانات جتلانا شروع کیے۔ بالآخر فرعون نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ نے فرعون کو اس کی پوری لشکر کو جو ہے پانی میں غرق کر دیا، اور فرمایا کہ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْمَقْبُوحِينَ، دنیا میں بھی اس پر لعنت تھی اور آخرت میں وہ برباد ہونے والوں میں سے ہے۔ تو فرعون کو بالآخر برباد کر دیا گیا۔ دیکھیں ان واقعات میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت صرف اہل ایمان حاصل کرتے ہیں، اس سے مستفید ہونا اہل ایمان کا عمل ہے۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، قومیں جتنی بھی کمزور ہو جائیں، جس قدر بھی پستی کا شکار ہو جائیں، انہیں کبھی بھی اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بنی اسرائیل زمین کی مظلوم ترین قوم تھی، لیکن اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹی۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروا لیا تھا۔ تو قومیں جتنی بھی کمزور ہو جائیں، انہیں اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خدمت خلق، موسیٰ علیہ السلام نے خدمت خلق کا فریضہ بھی اثر انجام دیا تھا کہ دو بچیاں، یہ لڑکیاں کہ وہ پانی نہیں پلا سکتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے خود پانی پلایا، خدمت خلق، اور بے لوث خدمت کی، کوئی آپ نے اس سے اجر ان سے نہیں مانگا تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خود رشتہ پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عار ہے کہ بیٹی والے کیسے رشتہ پیش کریں گے لڑکے والوں کو، ہاں رشتہ آنا چاہیے۔ قرآن سے نص سے ثابت ہے یہ کہ خود باپ نے کہا تھا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، اے موسیٰ 8 سال تم میری خدمت کرو، میں ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا میں۔ تو خود سوسر نے، خود لڑکی والوں نے رشتے کی پیشکش کی ہے۔ صحیح بخاری سے وہ بات ثابت بھی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حفصہ کا رشتہ پیش کیا تھا، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان کو پیش کیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن باپ نے خود رشتہ پیش کیا۔ تو لڑکی والے بھی رشتہ پیش کر سکتے ہیں، اس سے بھی مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور بھی یہاں بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور یہاں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شعیب پر جو گھرانہ تھا، لگتا کہ ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، تبھی تو بچیاں سائڈ میں کھڑی تھی کہ پوری قوم ایک جگہ اجتماع ہے اور یہ 2 بچیاں تنہا تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو موحدین ہوتے تھے، جو دین کو ماننے والے ہوتے تھے، ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس دین ہے، منہج ہے، عقیدہ ہے، دین کی صلابت ہے، ٹھوس عقیدہ موجود ہے، جن کے پاس خالص کتاب و سنت کا نور موجود ہے، اللہ کی وحی کا علم موجود ہے، آج ان سے اس دور کے اندر بھی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو
تو اس دور میں بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ ان کے گھرانے کو سب سے الگ تھلگ کر دیا گیا تھا. تو بعد آخر فرعون کو جو ہے پانی میں غرق کر دیا گیا, اور غرق کرنے کے بعد رب العالمین نے پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ. موسیٰ کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی تھی, فرعون کی ہلاکت کے بعد. اس سے بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قوموں کے لیے حجت اور دلیل کتاب نہیں ہوتی ہے. قوموں کے لیے جو دلیل ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے, قول رسول دلیل ہوتا ہے. یہ اگر قوموں کے لیے کتاب حجت ہوتی تو پھر فرعون کو یہ دعویٰ کر سکتا یا اللہ میرے پاس نبی تو آیا تھا, کتاب میرے پاس نہیں آئی تھی. کیونکہ تورات کا نزول فرعون کی ہلاکت کے بعد ہوا ہے. تو گویا کہ فرعون کے لیے پوری زندگی کیا چیز دلیل تھی؟ حل اتاک حدیث موسیٰ, حدیث موسیٰ دلیل تھی اس کے لیے. اور حدیث موسیٰ جو ہے ان کے اپنے اقوال اپنے افعال ان کے جو ہے اگرچہ وہ بھی اللہ کی وحی پر مبنی ہوتے ہیں. تو گوئے قوموں کے لیے حجیت دلیل جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کو وجود ہوتا ہے, انبیاء کے اقوال ہوتے ہیں, کتابیں دلیل نہیں ہوتی. تو لہذا العالمین نے تورات کا نزول جو ہے فرعون کی ہلاکت کے بعد کیا ہے. اور پھر یہاں قارون کا واقعہ بیان کیا کہ قارون جو ہے تھا من قوم موسیٰ, تھا وہ بنی اسرائیلی, لیکن دنیا کے مفادات کی وجہ سے وہ جا کے مل گیا تھا فرعون کے ساتھ جو ہے. اس میں بھی نخوت, کبر اور مال کا غرور آ گیا تھا. اور یہ جو مالی حقوق تھے, حقوق اللہ, حقوق العباد, انہیں فراموش کر چکا تھا اور اپنے مال کے غرور گھمنڈ میں تھا. اللہ العالمین نے فخسفنا به وبدارہ الارض, فرمایا کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین پر دھنسا دیا. اس کو جو یہ مال جو ہے عارضی چیز ہوتی ہے, ظل زائل. مال کی مثال سائے کی طرح ہوتی ہے, سایہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے, کبھی مال میرے پاس ہے کبھی آپ کے پاس ہے. یہ پائیدار چیز نہیں ہوتی ہے, اس پہ غرور اور فخر انسان کو نہیں ہونا چاہیے. تو فخسفنا به وبدارہ الارض, اللہ نے اس غرور کی وجہ سے قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا. اس کے بعد سورۃ عنکبوت ہے. عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی, مکڑی کو کہا جاتا ہے عنکبوت. یہ سورۃ عنکبوت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اسلام لے آتا ہے تو اسلام لانے کے بعد مصائب, آلام, تکالیف انسان کو دی جاتی ہے. یہ اس سورۃ کا بنیادی مضمون ہے یہ کہ انسان یہ مت سمجھے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, ایمان لائے کچھ تکلیف نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ایمان لے آئے, ہمیں آزمایا نہیں جائے گا, نہیں آزمایا جائے گا. تو اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ آزمائش, اہل ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے. اور اس قدر آزمائش کی گئی کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا. اس قدر ان کو جھنجھوڑا گیا, لوگوں نے جینا محال کر دیا تھا ان کے لیے. تو یہاں بتایا گیا کہ ایسا ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم آزماتے اس لیے ہیں تاکہ مومن اور منافق میں فرق ہو جائے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون کھرا ہے کون نقلی ہے, اس میں فرق کرنے کے لیے, تمیز کرنے کے لیے ہم آزمائش انسان پہ ڈالتے ہیں. اور پھر یہاں چند انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا گیا, بڑا آزمایا گیا ان کو جو ہے, حتیٰ کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے. یا قصہ بیان کہ لوط علیہ السلام کا, یہ بھی مہاجر تھے. فآمنوا لوط وقال انی مہاجر الی ربی, لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے. حتیٰ کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دی گئی کہ آپ نے بھی اپنا مکہ چھوڑ دیا تھا. تو یہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے سبق یہ دیا گیا ہے اہل ایمان کو کہ ایمان لانے کے بعد یہ مصائب, یہ آلام تم پر آ سکتے ہیں, لیکن تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سابقہ قوموں میں اتنی تکالیف دی جاتی تھی کہ گڑھا کھودا جاتا تھا, گڑھا کھود کر اس میں انسان کو اتار دیتے اور آرا لا کر جو ہے اس کے سر میں رکھ دیتے, اور آرا چل جاتا اس کے 2 حصے کر دیے تھے. انسان کو کاٹ دیے گا جیسے لکڑی کاٹ دی جاتی ہے, اور ان کے گوشت کو لوہے کی کنگیوں سے کھینچا جاتا تھا. لیکن اس ساری تکالیف ان کو دین سے پھیر نہیں سکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اشد البلاء الانبیاء, سخت ترین حالات, کٹن حالات انبیاء پر آتے ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر جتنا جو نبی قریب ہوگا اتنی اس میں تکالیف زیادہ آتی ہیں. فإن كان في دین صلابۃ, اگر دین مضبوط ہوگا اس میں قدر تکالیف بھی زیادہ آتی ہیں. فإن كان في دین رقۃ, اگر دین کمزور ہو اس میں ضعف ہو تو تکالیف بھی کم آتی ہے. معنی یہ ہے کہ تکالیف کا آنا زیادہ یہ انسان کی
शिद्दत ईमानी के दिल है कि इंसान बड़ा ईमानदार और बड़ा मजबूत है। ये इंसान को हमेशा अल्लाह से आफियत ही मांगनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह से ये बनाए मांगे, नहीं, आफियत का सवाल करना चाहिए। लेकिन जब मुसीबत को परेशानी आ जाए तो फिर इंसान को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। और आखिरी बात सूरह अनकबूत के ताल्लुक से कि अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, और यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकड़ी की एक मिसाल बयान की है कि वो लोग जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं उनकी मिसाल फरमाया कि मकड़ी की तरह है कि जिसने घर बनाया, और वह इन अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, तमाम घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी होता है, वो जाला होता है। वो न किसी तूफान का मुकाबला कर सकता है, न किसी आंधी का मुकाबला, न बारिश का, न किसी हवा का मुकाबला नहीं कर पाता वो। तो सबसे कमजोर तरीन जो घर होता है वो मकड़ी का होता है। या तशबीह ये दी गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो बेसहारा है वो, और उनकी मिसाल मकड़ी की जाले की तरह है। जैसे मकड़ी का जाला तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता है, ऐसे ही वो माबूद जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, ना तुम्हारी को मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, ना तुम्हारी बिगड़ी बना सकते हैं, ना वो तुम्हारे को सहारे हैं। वो तुम्हारा सबसे मजबूत तरीन सहारा जो है वो परवरदिगार की जात है। अल्लाह ताला हमें